بالله من الشيطان الرجيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. سامعین کرام، اس لاک ڈاؤن اور تالا بندی کی مدت میں ایسے مسائل پیدا ہوئے جس کا ہمیں وہم و گمان اور تصور بھی نہیں تھا. انہی مسائل میں سے ایک نہایت ہی اہم مسئلہ آنے والے دنوں میں پیدا ہونے والا ہے کہ اگر یہی صورت حال رہی تو ہم عید کی نماز کہاں اور کیسے پڑھیں گے؟ ہم تو پوری زندگی عید کی نماز عیدگاہ یا بحالت مجبوری مسجد میں پوری جمعیت اور جماعت، مرد و عورت، بوڑھے بچے جوان سب مل کر ایک ساتھ پڑھتے اور اپنی اجتماعیت اور وحدت کا ثبوت دیتے رہے. لیکن سوئے اتفاق سے اس بار اس لاک ڈاؤن اور تالا بندی کی وجہ سے ہم کہیں بھی بھیڑ جمع نہیں کر سکتے. تو اس صورت حال میں ہم عید کی نماز کہاں پڑھیں گے؟ تو سامعین کرام، اس اہم مسئلہ کے تعلق سے عرض ہے کہ جیسے ہم نماز پنجگانہ، نماز جمعہ ظہر کی شکل میں، نماز تراویح اور دیگر عبادات اپنے اپنے گھروں میں ادا کرتے رہے، اسی طرح عید کی نماز بھی بحالت مجبوری اپنے اپنے گھروں میں ہی ادا کریں گے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں کتاب العیدین کے اندر ایک باب باندھا ہے، باب اذا فاتہ العید یصلی رکعتین، کہ اگر کسی کو جماعت سے عید کی نماز نہ ملے تو پھر 2 رکعت پڑھ لے. وکذالک النساء، اور عورتیں بھی ایسا ہی کریں، اور وہ لوگ بھی جو گھروں اور دیہاتوں وغیرہ میں ہوں اور جماعت میں نہ آ سکیں وہ بھی ایسا ہی کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، اے اسلام والو یہ ہماری عید ہے. دوسری روایت میں اس طرح فرمایا، ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، یعنی ہر قوم کے لیے عید اور تہوار ہے اور یہ ہماری عید ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر نقل کیا ہے کہ وَأَمَرَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ مَوْلَاهُمْ ابن ابی عتبہ بالزاویہ فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم، کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ابن ابی عتبہ زاویہ نامی گاؤں جو بصرہ سے 6 میل کی دوری پر واقع ہے وہاں رہتے تھے. انہیں آپ نے حکم دیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں اور بچوں کو جمع کر کے شہر والوں کی طرح نماز عید پڑھیں اور تکبیر کہیں. لہٰذا اس دشواری اور مجبوری کی حالت میں ہر گھر کے لوگ جمع ہو کر گھر میں ہی نماز عید ادا کریں گے اور اسی طریقہ پر پڑھیں گے جو اس کا مشروع اور مسنون طریقہ ہے جو سب کو معلوم ہے. یعنی پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے ثنا، پھر اس کے بعد 7 تکبیر زوائد کہیں گے، اس کے بعد سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورہ اعلیٰ پڑھیں گے. اگر سورہ اعلیٰ یاد نہیں ہے تو اپنی یادداشت سے کوئی دوسرا سورہ پڑھی جا سکتی ہے. اور دوسری رکعت میں تکبیر انتقالی کے علاوہ 5 تکبیر زوائد کہیں گے، اس کے بعد سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورہ غاشیہ پڑھیں گے. اگر سورہ غاشیہ یاد نہیں ہے تو اپنی یادداشت سے کوئی دوسرا سورہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اس طرح ہم 2 رکعت نماز عید مکمل کر کے اگر ممکن ہو تو مختصر خطبہ بھی ہونا چاہیے. اگر کوئی خطبہ نہیں دے سکتے ہیں، کوئی خطبہ دینے والا امام نہیں ہے تو بدرجہ مجبوری خطبہ ساقط ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مختصر یہ کہ یہ عید، یہ سالانہ اجتماع، یہ نماز عید ایک اسلامی شعار ہے. قطع نظر اس سے کہ نماز عید اور خطبہ فرض و واجب ہے یا سنت، مشروع و مطلوب تو ہے. لہذا حالات و ظروف کے پیش نظر جس صورت میں بھی اس مطلوب کی ادائیگی ممکن ہو اسے بہرحال ادا کرنا چاہیے، بالخصوص جب کہ اس کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا بدل بھی نہیں ہے. اب اخیر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں
کہ اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے اور موجودہ ناگفتہ بھی حالات اور وبائے عام سے ہم سب کو نجات دے اور ہم سب کو صراط مستقیم کی ہدایت دے، بدکاروں کی راہ سے بچا کر نیک لوگوں کی راہ پر گامزن اور ثابت قدم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔